ليلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ کریں، یہ بھی ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات کو خاص عبادت. قرآن مجید سے متعلق یہ ہے کہ تراویح میں کوشش کریں کہ ایک پورا قرآن مکمل ہو جائے. دوسرا آپ کا ویسے ناظرہ پڑھ کے مکمل ہو جائے. تیسرا آپ کا سمجھ کے دورہ قرآن میں پورا ہو جائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ سارے ٹارگٹس میٹ کر سکیں. پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. کام پہ جا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی تو ذکر کرنا شروع کر دیں، نیند آ جائے گی. کثرت سے اللہ کا ذکر، کیونکہ سب سے بہترین روزہ وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. اور ذکر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے ناموں کا ذکر، اس کی صفات کے ساتھ اس کا ذکر، پھر تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے بھی ذکر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح استغفار بھی ذکر کی ایک قسم ہے، آیت کریمہ بھی ذکر کی قسم ہے. پھر ذکر کی مجلس، یعنی جس میں تعلیم ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کیے جائیں، قرآن کی تعلیم کی مجلس، یہ بھی ایک ذکر ہے. علماء کو قرآن میں اہل الذکر کہا گیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. ذکر والے کون ہوں گے؟ جن کے پاس علم ہوگا، یعنی علماء سے پوچھ لو. تو علم کی مجلس قائم کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور بہترین افضل ذکر ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اور زیادہ نیکیوں میں اور عبادت میں شوق بڑھتا ہے. پھر اسی طرح بہترین عمل یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو زندگی میں عادت ڈال لیں تاکہ موت کے وقت بھی ذکر نہ بھولیں. آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو انسان جنت میں داخل ہوگا. ہم یہ کہتے تو ہیں کہ یا اللہ ہمیں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ نصیب کرنا، لیکن روز تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن اچانک تھوڑی آ جائے گا. تو اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ کہنے کا عادی کریں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو کیا آپ کے منہ سے آسانی سے نکل رہا ہے؟ پریکٹس کر کے دیکھیں، نیند سے جاگے کیا لا الہ الا اللہ منہ سے نکلتا ہے؟ یعنی ایسے آڈ ٹائمنگز پر، کیونکہ موت کا وقت بڑا آڈ ٹائم ہے نا، تو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوگا. تو اس وقت کی تیاری کے طور پر پہلے سے ہی لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں کریں. وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ 1000 دفعہ پڑھ کے رکھ دیا، 1000 دفعہ پڑھ کے رکھ دیا، رکھ نہیں، وہ تو ہر روز عمل نامے میں لکھا جا رہا ہے. اصل چیز ہے اس ٹنگ کو عادت ہو، اس زبان پہ چڑھ جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں دیر ہی نہ ہو. اور یاد رکھیے کہ سب سے آسان ذکر ہے یہ. منہ بند بھی ہو نا آپ کا، ہونٹ بند کر کے کہیں لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں نا. کچھ اور کہنا چاہیں منہ کھل جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں، موت کے وقت پر، اگر منہ پہ آکسیجن کا ماسک بھی کسی نے لگایا ہوا، کوئی وینٹیلیٹر میں بھی ڈالا ہوا ہے، تب بھی زبان ہل کے لا الہ الا اللہ کہہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیے جیسا ہم اللہ کا ذکر کریں گے نا، اللہ بھی ویسا ہی ہمارا ذکر کرے گا. تنہائی میں کریں گے تو تنہائی میں، سب میں کریں گے تو سب میں. اور خاص طور پر رمضان میں گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ویسے تو رمضان ہے ہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ، لیکن مانگنی بھی چاہیے.